بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ دوستو، ایک بستی میں ایک بہت کنجوس آدمی رہا کرتا تھا۔ کنجوس پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ جو ضرورت کی جگہ پر خرچ نہ کرے۔ وہ کنجوس واقعی اپنے اوپر خرچ کرنے سے ڈرتا تھا۔ اگر وہ رات کو کھانا کھاتا تو دن کو چھوڑ دیتا، دن کو کھاتا تو رات کو چھوڑ دیتا، سخت سردی میں بھی کانپتا رہتا، لیکن نیا کمبل کبھی نہیں خریدتا۔ اسے ہر وقت اپنے مال کو بڑھانے فکر لگی رہتی تھی۔ وہ ایک پرانے سے گھر میں رہتا تھا۔ یہ گھر ایک نالے کے قریب تھا۔ اس کے گھر کی چھت کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر کو بھی اس ڈر سے ٹھیک نہیں کرتا تھا کہ پیسے خرچ ہوں گے۔ ایک دفعہ وہ شدید بیمار ہو گیا، لیکن اس نے اپنے علاج پر بھی ایک پیسہ خرچ نہیں کیا۔ بیماری کی حالت میں اس نے سوچا، اگر میں مر گیا تو میرا سارا مال دوسرے لوگ لے جائیں گے، مجھے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی ساری زمین بیچ ڈالی اور 1000 سونے کے سکے ایک گھڑے میں بند کر کے گھر کے سامنے زمین میں دبا دیے۔ اس نے دل میں سوچا، آج کے بعد میں اپنی دولت کو استعمال نہیں کروں گا، بلکہ دوسروں سے بھیک مانگ کر گزارا کروں گا۔ یہ منصوبہ بنا کر وہ شور مچاتا ہوا گھر سے نکلا کہ لوگوں، میرا سارا مال چور لے گئے، میں فقیر ہو گیا ہوں، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ لوگوں کو اس پر ترس آ گیا، انہوں نے اس کی مدد کرنی شروع کر دی۔ پڑوسی اسے روزانہ کھانا دیتے۔ اس طرح کنجوس آدمی کے دن اچھے گزرنے لگے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کو کنجوسی بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کنجوس آدمی کو بھی کنجوسی کی سزا ملی۔ ایک دن بہت زیادہ بارش ہوئی، نالے میں سیلاب آ گیا۔ اگلے روز کنجوس گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ جہاں اس کا گھڑا تھا اب وہاں نالے کا پانی بہ رہا ہے اور اس کا گھڑا اس سیلاب میں بہ چکا ہے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں، وہ گھڑا سیلاب میں بہتا ہوا کسان کے کھیت میں جا پہنچا۔ کسان جب کام کاج کے لیے کھیت میں گیا تو دیکھا گھڑا پڑا ہوا ہے جس میں سونے کے سکے ہیں۔ شیطان نے کسان کو بہکایا کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ سونے کے سکے رکھ لے۔ لیکن کسان نے کہا، نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ سکے جس کے ہیں اس کو پہنچاؤں گا۔ چنانچہ کسان نے اعلان کیا کہ یہ گھڑا جس کا ہو وہ آ کر لے جائے۔ کنجوس نے جب سنا تو وہ چیختا چلاتا ہوا کسان کے پاس پہنچا اور اپنے گھڑے کا مطالبہ کیا۔ کسان نے کہا، یہ تیرا مال کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا تو سارا مال چور لے گئے تھے۔ کنجوس نے کہا، بھائی، بات یہ ہے کہ میں نے لوگوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے جھوٹا ڈرامہ کیا تھا۔ سب لوگ یہ سن کر بہت ناراض ہوئے اور اسے برا بھلا کہا۔ آخرکار لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے سکوں میں سے 500 کسان کو دے دیے جائیں۔ کنجوس اس پر بالکل راضی نہ ہوا، بلکہ اور شور مچانے لگا۔ لوگوں نے کہا، اس طرح تو تجھے کچھ بھی نہ ملے گا۔ اس خوف سے کنجوس نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانتا ہوں، لیکن وہ سکے میرے سامنے گھڑے سے نکالے جائیں۔ جب ایسا کیا گیا تو کنجوس کہنے لگا، اس گھڑے میں تو 2000 سکے تھے، آدھے اس کسان نے چوری کر لیے ہیں۔ لوگ اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بہت غصہ بھی آیا۔ معاملہ قاضی کی عدالت میں چلا گیا۔ جب قاضی نے ساری باتیں سنی تو وہ کنجوس کی چالاکی سمجھ گیا۔ اس نے کنجوس سے کہا، اگر تم سچ کہتے ہو تو اس گھڑے میں 2000 سکے ہیں تو ڈال کر دکھاؤ۔ لیکن کنجوس ایسا نہ کر سکا کیونکہ گھڑا چھوٹا تھا۔ قاضی نے سونے کے سارے سکے کسان کے حوالے کر دیے اور کنجوس روتا ہوا گھر چلا گیا۔ اس طرح کنجوس کے پاس نہ دولت رہی، نہ وہ عیش و آرام جو بیکار رہ کر ملتا تھا، لوگوں کی نظروں سے بھی الگ گر گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد کسان نے ترس کھا کر آدھے سونے کے سکے واپس کر دیے۔ کنجوس کے لیے اتنی سزا کافی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے کنجوسی سے توبہ کر لی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور اسے مناسب حد تک خود پر خرچ کرنا چاہیے۔ دیکھا دوستوں، اللہ کی ناشکری کرنے والوں کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس کو ہم اس صبر شکر کر کے اس پر ہی ہم گزارا کریں اور اللہ کا ہر بات میں بار بار شکر ادا کریں۔ آپ کو یہ کہانی اگر پسند آئی تو جلدی سے لائک کا بٹن دبا دیں اور سبسکرائب ضرور کریے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔